25واں پارہ ہے سورۃ الدخان، آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اے میرے پیغمبر باوجود حق سننے کے اور حق کے سامنے آنے کے پھر بھی حق کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ تکذیب کر رہے ہیں اور یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اے میرے پیغمبر چھوڑ دیں ان کو انتظار پہ کہ وہ دن آ جائے کہ آسمان پہ دھواں آ جائے گا اور وہ دھواں سب لوگوں پہ چھا جائے گا اور یہ ان کے لیے عذاب ہوگا، پھر ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن جب اللہ جل شان نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، یہ کہنے لگے اے ہمارا رب اس عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے جو 4 سالی کی صورت میں وہ عذاب آیا، ہم اس کے بعد ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم لوگ ابھی تو کہہ رہے ہو، لیکن جب ہم اپنے عذاب کو ہٹا لیں گے تم پھر دوبارہ واپس مڑو گے اپنے کفر کی طرف۔ بہرحال اللہ جل شان نے فرمایا یاد رکھو باز نہیں آؤ گے اپنے کفر سے تو ہم پھر تم سے انتقام لیں گے اس دن جس دن ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑیں گے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آگے بیان فرمایا۔ آج کی آیت مبارکہ میں یہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 باتیں مقصود ہے، ایک تو کافر اور مشرک کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو تم سے پہلے بھی تمہاری طرح کچھ لوگ گزرے ہوئے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے مد مقابل آئے اور انبیاء کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا اور ان کو تکالیف میں مبتلا کر لیا، لیکن انجام کار اللہ نے انبیاء علیہ السلام ان کے ساتھ ان کے ماننے والوں کو ہمیشہ کامیاب رکھا، ان کے مد مقابل کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کیا۔ اس لیے تم بھی باز آ جاؤ اپنے اس کفر سے اور پیغمبر کا مذاق اڑانے سے اور پیغمبر کی تکذیب سے، ورنہ تمہارا انجام بھی تباہی اور بربادی ہے۔ اس لیے سنو فرعون کا واقعہ، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جی یہ جو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور آپ کے مد مقابل یہ لوگ آتے رہتے ہیں، آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کے بھائی موسیٰ علیہ السلام جیسے اور انبیاء علیہ السلام کو انجام کار کامیاب کیا، حالانکہ ان کی قوم بھی اس طرح کرتی رہی اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو ہم نے کامیاب کیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے کہ کیسے ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی اور کیسے ہم نے ان کو کامیابی سے نوازا، اس لیے یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اے میرے پیغمبر ہم نے ان سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا۔ اللہ آزماتے ہیں کبھی دنیا کی نعمتوں سے نواز کر، جیسے فرعون کو مال و دولت، حکومت اور سلطنت سے نوازا، اللہ آزما رہے تھے آیا یہ اپنی حکومت اور سلطنت کے تکبر اور غرور میں آ کے اللہ جل شانہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کو مان کے اللہ کا پابند بن کے چلتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف کبھی اللہ نعمتیں چھین کر بندے کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے یا واویلا اور فریاد کرتے ہوئے مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے۔ اس لیے نعمتیں جب مل جاتی ہیں تو بندہ کو شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نعمتیں چھین لی جاتی ہے تو بندہ کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ بھی اور خیر کے ساتھ، مراد نعمتیں دے کر بالخیر والشر، خیر نعمتیں دے کر بھی آزمائیں گے اور شر یعنی نعمتیں لے کر بھی تمہیں آزمائیں گے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہم نے اس سے پہلے فرعون کو اور اس کی قوم کو آزمایا دنیا کی نعمتوں سے نواز کر، مصر جیسی حکومت، زرخیز زمین جہاں پر ڈیم، ہر قسم کے نعمتیں میسر تھی ان کے لیے، باغات، کھیتیاں، اللہ جل شانہ نے چشمے جاری کیے ہوئے تھے، ساری چیزیں مہیا تھی، ایک خوشحال زندگی سے اللہ نے نوازا تھا ان لوگوں کو۔ لیکن اللہ فرماتے وجاءہم رسول کریم، اور ہم نے ان کے پاس پیغمبر بھیجا تو ایک معزز پیغمبر ان کے پاس آیا جو کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کیونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان سے خدمت لیتے رہتے تھے۔ اللہ جل شان نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا، اس کو دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ سے مانگا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ عطا کر دیا، دونوں چلے گئے، بات چیت کی، اپنے معجزات ظاہر کیے۔ بہرحال فرعون نے بات نہیں مانی۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ جا کر اس سے کہہ دیں کہ آپ نے جو بنی اسرائیل کو ناجائز ظلم اور جبر کے طور پر اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں ان کی آزادی مطلوب ہے، ہم ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، لہذا ان کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے آپ۔ کبھی بھی ایمان والے جب ایمان کھو بیٹھتے ہیں تو یہ غلامی کی زندگی گزارتے ہیں، اور جب ایمان میں قوت اور طاقت ہو تو اس ایمان کی بنیاد پر بندہ آزادی کی زندگی گزارتا ہے۔ پیسہ ہوتے ہوئے، حکومتوں کے ہوتے ہوئے اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر بھی بندہ غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ سب سے بڑی بات وہ دل کے اندر ایمان کی قوت اور طاقت ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کا ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اور اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کے بارے میں دعویٰ کیا کر انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اب ربوبیت کا دعویٰ کر چکا ہے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان ادوا الی عباد اللہ، او بھائی تو حوالہ کر ہمیں اللہ کے بندے، حوالہ کر، تم نے خواہ کو غلام بنا رکھا ہے، ظلم و ستم کر رہے ہو، ناجائز خدمت ان سے لے رہے ہو، اس لیے یہ ہمارے حوالہ کر دو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہارے واسطے امانت دار رسول بھیجا گیا ہوں۔ اور یاد رکھ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، دوسری بات اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہ کرنا، تو اللہ کی مخلوق میں سے ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ کا مد مقابل بن کے، اللہ کا درجہ حاصل کر کے، اللہ کا مقابل بن کے اللہ کے سامنے بڑائی کا مظاہرہ کر لیں، اس سے باز آ جاؤ، بڑائی کا مظاہرہ نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، تیسری بات یہ سنو، میں جو کہتا ہوں آپ کے پاس میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس حقائق موجود ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں، لہٰذا میں واضح دلیل ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے عصا کا معجزہ پیش کیا، اس نے الٹا کہہ دیا ہو یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو جادوگر آئے ہوا ہے، اس کے پاس جادو ہے، ہم جادوگروں کے ذریعے تمہارا مقابلہ کریں گے۔ جب جادوگر آ گئے اور انہیں اپنے کرتب دکھا دیے اور موسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سمجھ گئے کہ واقعی یہ تو جادوگر نہیں ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے، اور فرعون نے ان کو بھی دھمکا دی اور لوگوں کو کہنے لگا اچھا یہ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے تھے، یہ ان کا بڑا استاد تھا، یہ سارے اس کے شاگرد تھے، ابھی تک ہمیں انہوں نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا۔ نے کہا جو کرنا ہے کر لو، ہمیں اللہ نے حق دکھا دیا، ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکے۔ بہرحال وہ الگ تفصیلی واقعہ ہیں، یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں سمجھا دی۔ ایک بات تو یہ سمجھا دی کہ تم نے بنی اسرائیل کو ہمارے حوالہ کرنا ہے، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اپنی ذاتی باتیں نہیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے جو فرمایا میں وہ تم سے کہہ رہا ہوں، اور جیسے اللہ نے فرمایا ایک ایک بات کو محفوظ کر کے امانت داری کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سامنے تکبر کا، علو کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں جو کہتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر ہوں تو میں ایسی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنی دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ۔ کیونکہ فرعون بات نہیں مان رہا تھا، سرکشی کا مظاہرہ کر، اور الٹا موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا تھا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، ہم تمہیں قیدی بنا دیں گے، یوں کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ اس زمانے کے اندر ایک بہت سخت سزا جو دی جاتی تھی وہ سنسار کیا جاتا تھا، یہ پہلے سے ایک نظام چلا آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی شریعت اسلام نے ظلم کا مظاہرہ کیا، جی لوگوں کو سنسار کیا جاتا ہے، یہ پہلے سے ایک نظام ہے، اور یہ معاشرے کے اندر مجرم کے جرم کے ارتکاب کے طور پر یہ سزا دی جا رہی ہے۔ شریعت اسلام نے ایک بے حیائی اور فحاشی کے راستے کو روکنے کے لیے سزا کا انتخاب کیا ہوا ہے، اور اس کی اپنے آداب ہیں، یہ نہیں کہ جیسے تو چاہے۔ بہرحال وہ ایک موضوع ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب ان کے حالات کو دیکھا وہ دھمکیوں پہ آنے لگ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عذت بربی وربکم، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم لوگ مجھے سنسار کر لو، مجھے کوئی تکلیف میں مبتلا کر لو، مجھے کوئی سزا دے دو، اور یاد رکھو ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے، نہ مانو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، تم مجھ پر ایمان نہیں لانا چاہتے ہو نہ لاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فَاعْتَزِلُوا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، میرا راستہ نہ روکو، تم نہیں مانتے ہو نہ مانو، لیکن مجھے چھوڑ دو کہ میں آگے اور لوگوں کو دلیل کی بنیاد پر اللہ کی توحید سمجھا دوں، ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں، تاکہ وہ اللہ کا پابند بن کر اللہ کے نیک بندے بن جائے۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کیونکہ قرآن نے یہ واقعات جگہ جگہ مختصر موضوع کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے، یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت کی کتاب ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جتنی زندگی وہاں دعوت دی، ان کو بات سمجھا دی اور بار بار سمجھا دی، جب وہ انجام کار بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ یہ مجرم قوم ہے، یہ مجرم لوگ ہیں، اب یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ یہ جتنے بنی اسرائیل ہیں راتوں رات ساتھ لے کر چلے جائیں، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے چلے لیلاً، رات کے وقت۔ آپ نے یہ قرآن پاک کے بعد الفاظ واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن میں جگہ آتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، 15 پارہ ہیں، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو، اسریٰ یہ رات کے وقت چلنے کے معنی میں آتا ہے، فَأَسْرِ اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت لے چلو میرے بندے، بنی اسرائیل کو آپ ساتھ اٹھا کر لے کر چلے جائیں، نکلیں آپ، اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، لیکن یاد رکھنا تمہارا پیچھا کیا جائے گا، جب تم راتوں رات نکلو گے تو پیچھے تمہارے یہ فرعونی بھی نکلیں گے تمہیں پکڑنے کے لیے، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن یاد رکھو وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یہ باتیں دوسری جگہ میں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ جب یہ نکل گئے وہاں سے اور وہاں پر آگے چلتے رہے، بحر کلزم سامنے آ گیا، دریا سامنے آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے آواز دی، اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کی لشکر ہے، ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، بھئی اب ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھائی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان نہ ہو، بندہ جب ایمان سے خالی ہوتا ہے یا ایمان میں ضعف کا مظاہرہ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ نہیں رکھتا تو وہ ظاہری اسباب کی دنیا میں حوصلہ کھو جاتا ہے، اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، وہ قوی ایمان کا مالک ہے، فوراً فرمانے لگے ان معی ربی، او بھائی پریشان نہ ہو، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے راستہ بتائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ اس امت کو سمجھا رہے ان واقعات کو بیان کر کے، تم سمجھ جاؤ کہ بند گلی کے اندر تو پھنس گیا ہے تو بند گلی سے راستہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ جل شانہ کا خوف دل میں پیدا کر چکا اور اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا چکا اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر چکا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔
اس لیے مشکلات میں کس کی طرف متوجہ ہونا؟ اللہ کی طرف متوجہ۔ ہم پیسوں کو سوچتے ہیں، یار میرے پاس پیسہ نہیں، میں تو تباہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں میرا کسی کے ساتھ تعلق نہیں اور میرا مد مقابل اتنے تعلق والے، میں تو تباہ ہو گیا۔ نہیں، میرے ساتھ اللہ ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ معاف کرے، آپ تو اچھے لوگ ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے، میں گناہ میں مبتلا انسان، مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں کہ میں اپنی جان چھوڑاؤں، اور مشکلات کے وقت میں اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا واسطہ دے کر میں کہہ دوں یا اللہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے، اب اس مشکل میں میرے لیے راستہ نکال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما یا ربی، او بھائی میرے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے سامنے دریا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہے، پوری دنیا کے ٹیکنالوجی والوں کے لیے ایک پیغام ہے، دنیا کی ٹیکنالوجی سے کوئی اثر نہ لے۔ دنیا والے سمجھتے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان مسلمانوں کے پاس کیا ہے، یہ ہمارے محتاج ہے۔ مسلمان کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی قوت اور طاقت ہے۔ اور دریا کو اللہ جل شانہ، اب وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے اپنی لاٹھی اٹھائے اور دریا کو مارے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سے دریا کو مارا، دریا کا پانی رک گیا، چلتا پانی اللہ نے روک دیا، اور اس میں راستے بن گئے۔ 12 قبیلے ہیں، اللہ اکبر، پہاڑ کی طرح یہ پانی جم گیا، مضبوط پہاڑ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے۔ اب ہم ایک چھوٹا سا برف بناتے ہیں، اس کے لیے کتنا ٹائم لیتے رہتے ہیں، ایک لمحے کے اندر اللہ نے پہاڑ جیسے بڑے بڑے درمیان میں یہ راستے بنا کے پانی کو روک لیا، اور یہ آگے سے گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب آپ اس دریا کو ایسے ہی رکا ہوا چھوڑ دے، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، کہ تمہارے پیچھے جو فرعونی آنے والے ہیں وہ لشکر غرق ہونے والی ہے، اس لیے ان کو ہم نے تباہ و برباد کرنا ہے اس پانی کے اندر غرق کرا کے۔ اس لیے فرعونی بڑے عجیب انداز پہ دیکھ رہے ہیں کہ دریا کے اندر راستے ہیں، چلو پہ ہمیں راستہ مل گیا، چلو اس کے اندر، اور چل پڑے۔ جو ہی دریا کے سنٹر میں پہنچ گئے، اللہ نے پانی کو دوبارہ حکم دیا۔ یہ نظام کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے جو ہی حکم کر دیا کن فیکون، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مسلمان کبھی ظاہر کے دنیا کے مادے کی چیزوں سے اور مادے کی زندگی سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، لیکن ہم بدقسمت ہو گئے، ہم نے ایمان کی باتیں چھوڑ دی، ہم نے اللہ کی مدد و نصرت کی باتیں چھوڑ دی، ہم صبح شام ٹیکنالوجی سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی تبصرے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے پانی جاری کر دیا اور پانی کے اندر ہم سب کو غرق کر دیا۔ اور فرعون کو اس وقت جب اپنی موت نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا اب میں موسیٰ کی رب پر ایمان لے آیا۔ جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا تھا، آج کے دنیا کا فرعون بھی بڑا پریشان ہے۔ اس حماس کے پاس پتہ نہیں کون سی چیز ہے، ایک نعرہ لگاتے ہیں اور معمولی سی چیز پھینکتے ہیں، اور ہمارا وہ بڑا ٹینک اور ہمارا وہ بڑا توپ جس کو ہم نے آزمایا مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ، وہ اس کو خراب نہ کر سکے، اور پتہ نہیں ان کے پاس کون سی صدا اور کون سی چیز ہے کہ وہ ہمارے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر۔ اس لیے 313 جب شکست دے رہے ہیں اپنے سے 3 گنا بڑی جماعت کو، یہ اللہ نے یہ واقعات اس امت کو سامنے پیش کر رکھے ہوئے، تاکہ امت کے آخر کی اصلاح بھی اسی کام سے ہوگی جو امت کے اول حصے کا اصلاح ہو چکا، اور وہ ہے صحیح یقین۔ اللہ نے واقعات بیان فرمایا کہ صحیح یقین پیدا ہو جائے۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ آن فرعون سے کہا کہ اچھا اب تو تم نے موت کا منظر دیکھ لیا ہے، اب کسی کا توبہ قبول نہیں کیا جا رہا، اب کسی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا رہا، اور تباہ و برباد۔ اور اللہ نے ایسا تباہ کیا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنانے کے طور پر اللہ نے اس کو محفوظ رکھ لیا، تاکہ دنیا کے فرعونی دیکھ لے۔ کم ترکو من جنات و عیون، بہت سارے باغات چھوڑ چکے، چشمے چھوڑ چکے، زروع کھیتیاں چھوڑ چکے، مقام کریم عزت والی جگہ چھوڑ چکے، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور بہت سارے اس طرح کی نعمتوں میں مبتلا تھے جو مزے لینے والے تھے، ڈیم تھے، چشمے تھے، باغات تھے، کھیتیاں تھی، اللہ فرماتے وہ سب کچھ چھوڑ چکے۔ کذالک، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا، ان کے باغات کا، ان کی کھیتیوں کا، ان کے چشموں کا، ان کے گھروں کا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ،
اور اس فرعون اور پوری قوم کو تباہ کرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی۔ معلوم ہوتا ہے جب نیک انسان دنیا سے جاتا ہے آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے دو دروازے ہیں آسمان میں۔ جب نیک انسان دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے روزی کا انتظام کر کے ایک دروازے سے آتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کے نیک اعمال کو لے کر اوپر جاتا ہے۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے وہ دونوں دروازے بند ہو جاتے اور فرشتے پریشان رہتے ہیں۔ نیک بندوں کی وجہ سے دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں، اور نیک بندوں کے دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے زمین اور آسمان پریشان ہوتے ہیں۔ اس سے جب گناہ کوئی بندہ کرتا ہے، آسمان کہتا ہے اللہ مجھے چھوڑ دے، زمین کہتے اللہ مجھے چھوڑ لے، دریا کہتے اللہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کو غرق کرا دو، تباہ برباد کر۔ فرشتے کہتے اللہ ہمیں چھوڑ دے، نہیں یہ میرا بندہ ہے۔ جیسے جب بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے بعد جنازہ میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم 24 گھنٹے 48 گھنٹے تاخیر کرتے جنازوں کے، وہ جو فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، نہیں۔ اگر نیک بندہ ہے آگے ان کی جو نعمت ہے وہ انتظار میں رہتی ہے، فوراً اس کو پہنچانا چاہیے وہاں پر۔ اگر برا شخص دنیا سے چلا گیا تاکہ اس کی نحوست ختم ہو جائے، فوری طور پر اس کو دنیا سے اٹھانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، خالی کرنا چاہیے۔ بہرحال وما کانوا منظرین، ان کو مہلت مزید نہیں دی گئی جو مہلت اللہ نے دی تھی ان کو۔ جب موقع آیا، وقت آیا، اللہ نے تباہ۔ اے کفار مکہ، اے مشرکین مکہ، یاد رکھو تم ہمارے پیغمبر، بھیجے ہوئے پیغمبر میرے محبوب کا مدی مقابل بن کے اس کا مذاق اڑا، اس کی تکذیب کر رہے ہو۔ یاد رکھیں باز نہیں ہوگا، جیسے ہم نے ان کو غرق کر دیا تو تمہیں بھی غرق کر دیں گے، اور اے میرے پیغمبر جیسے ہم نے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی، ہم تمہیں بھی نجات دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور آیا ان کے پاس ایک معزز پیغمبر، ان ادّوا الی عباد اللہ، یہ کہ تم حوالہ کر دو مجھے اللہ کے بندے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے واسطے امانت دار پیغمبر ہوں۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، یقیناً میں تمہارے پاس واضح دلیل لے کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور یقیناً میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور آپ کے رب کے ساتھ، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کر لو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے ہو تو تم الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ یہ تو مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اللہ نے فرمایا آپ راتوں رات لے چلے میرے بندوں کو، انکم متبعون، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور چھوڑ دے اس دریا کو رکا ہوا، انہم جند مغرقون، یقیناً یہ غرق شدہ لشکر ہے۔ کم ترکوا من جنات وعیون، اور وہ بہت سارے باغات چھوڑ بیٹھے، وعیون اور چشمے چھوڑ چکے، وزروع ومقام کریم اور کھیتیاں اور عزت کی جگہ، ونعمت کانوا فیہا فاکہین اور بہت ساری نعمتیں جس میں وہ مزے لینے والے تھے۔ کذالک اسی طرح ہم نے کر دیا، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ اور ہم نے وارث بنایا ان تمام نعمتوں کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض اور نہیں رویا ان پر آسمان اور زمین، وما كانوا منظرین اور نہیں دی گئی، نہیں تھے وہ مہلت یافتہ لوگ۔ صدق اللہ۔